وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن و امان والی سرزمین بنا دے. اے اللہ یہاں رہنے والے باشندوں کو جو حلوں کی روزی عطا فرما دے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, جو یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. کہ انسان کے جسم کے کئی حصے کئی ٹکڑے ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ تصویروں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے. اللہ رحم فرمائے کہ ایک انسان, ایک آدمی اپنے بچے کی لاش کو مختلف حصوں کو لپیٹ کر کے سمیٹ کر کے کپڑوں میں کسی اور چیز میں لے کر کے وہ جا رہا ہے, بیچارہ چیخ رہا ہے, رو رہا ہے. حالات ایسے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے
تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ، مطہرہ، مصطفیٰ، مجتبیٰ پر، ہادی برحق، شفقت مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر جن نعمتوں سے نوازا ہے اس کی قدر اور قیمت ہمیں اور آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو زندگی میں تمام تر نعمتوں سے پہلے امن اور امان، یعنی امن و امان جو ہے یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی ملک کے اندر، کسی خطے کے اندر امن ہوتا ہے، شانتی ہوتی ہے، وہاں فتنے فسادات نہیں ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، الغرض کی معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر امن و امان قائم ہوتا ہے۔ لوگ اپنے مال کے تئیں، اپنی عزت و آبرو کے تئیں، ہر چیز کے تئیں بے فکر ہوتے ہیں، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ پرسکون زندگی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس ملک اور جس خطے کے اندر بدامنی آ جائے، شانتی ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے، عزت اور ناموس لٹنے لگے، پوری زندگی کی کمائی ہوئی پونجی ایک پل میں ختم ہو جائے، پوری زندگی کی محنت لگا کر بنائی گئی جو عمارت ہے اس کو پل بھر میں زمین بوس کر دیا جائے، اس کو گرا دیا جائے، وہ عزت و ناموس جس کے لیے انسان اپنی جان تک دینے کو تیار رہتا ہے، وہ عزت و ناموس یوں ہی لٹنے لگ جائے، تو پھر اس سماج اور اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی تصویر کیسی ہوتی ہے، یہ ہم اور آپ جب تصور کرتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی آج ہم اور آپ جہاں جس سرزمین کے اوپر زندگی بسر کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جیسی بھی زندگی عطا فرمائی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ان تمام نعمتوں میں جو بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے، یہ امن و امان جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھ لیں کہ ملک کے، دنیا کے دوسرے خطوں میں، فلسطین وغیرہ میں کیا حالات ہیں، وہاں کس طریقے سے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کس طریقے سے بڑی بڑی چمچماتی ہوئی عمارتوں کو زمیندوز کر دیا جاتا ہے، زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، میزائل کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے، کس طرح سے وہاں معصوم بچوں کو جنہیں لڑائی نہیں معلوم، جنہیں جنگ نہیں معلوم، ارے ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ جنگ کیوں ہو رہی ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے، جن کا کوئی قصور نہ ہو، جنہیں خود پتا نہ ہو کہ ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے۔ جب ایسے حالات آ جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کے اوپر، ان بہنوں کے اوپر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے یہی وجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، تو سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی تھی۔ مکے کی سرزمین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا مانگی تو اللہ سے امن و امان کی دعا مانگی تھی۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دعا کی توفیق ابراہیم علیہ السلام کو دی وہ امن و امان تھی۔
امن و امان کی دعا انہوں نے کی، اللہ امن و امان نصیب فرما۔ اس کے بعد جس سے زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہونا چاہیے، خورد و نوش کی چیزیں ہونی چاہیے جس سے انسان کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی دعا فرما دی کہ اے اللہ یہاں پھلوں کی فراوانی عطا فرما دے۔ آج وہاں دیکھ لیجئے کیا حالات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا امن و امان وہاں نصیب فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو امن و امان۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے بارے میں اگر کوئی بد امنی کا دل کے اندر ارادہ بھی کرتا ہے، کبھی کسی کے دل میں بد امنی پھیلانے کا، وہاں کے امن و شانتی کو ختم کرنے کا، امن و امان کو مٹانے کا کوئی اگر ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے ظالم اور ایسے حاسد کے منصوبے کو اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دیتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص اس میں الحاد کی کجروی اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، اس شہر میں فساد مچانے کی کوشش کرے گا، اس شہر میں امن و امان کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے وہی سنا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص وہاں اس سرزمین کے بارے میں جہاں شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جہاں کوئی گری پڑی ہوئی چیز اگر دکھ جائے تو کوئی آدمی اٹھاتا نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا امن و امان دے دیا ہے کہ وہاں کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لے تو اسے چھو نہیں سکتا، چہ جائے کہ اس کو سزا دے، اس سے انتقام لے، اس سے بدلہ لے۔ یہ تمام چیزیں آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے امن و امان وہاں نصیب فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ مکے کے اطراف میں جہاں امن و امان نہیں تھا، لوگ لوٹ لیے جاتے تھے۔ جب سفر کرتے تھے تو لوگوں کا مال، ان کی جائیداد، جو تاجرین ہوتے تھے ان کا مال بھی لوٹ لیا جاتا تھا، وہ اچک لیے جاتے تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان بھی جتلایا، کفار مکہ کو یاد دلایا، اور یہ احسان یاد دلاتے ہوئے کہا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس شہر کو امن و امان والا شہر بنا دیا۔ یتخطف بہ الناس، جہاں سے لوگوں کو اچک لیا جاتا تھا، جہاں سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، نہ ان کا مال محفوظ تھا، نہ ان کی جانیں محفوظ تھیں، نہ ان کے تجارت محفوظ تھے، یہ تمام چیزیں غیر محفوظ تھی۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو امن و امان نصیب فرما کر کے ان تمام بد امنیوں سے امن و امان والی زندگی تمہیں عطا فرما دی۔ اسی لیے میرے دوستو، ہم اور آپ ابھی جو زندگی بسر کرتے ہیں، روزانہ اٹھنا، اپنے کاروبار کے لیے نکلنا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنا، الحمدللہ وہ ڈر کا ماحول، وہ خوف و دہشت کا ماحول جو دوسری جگہوں پر ہے آج ہمارے درمیان نہیں ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے امن و امان کی ایک کیفیت آج جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ورنہ ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو جو بیچارے جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ میں گھر میں واپس آؤں گا یا میری لاش واپس آئے گی۔ جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو کہ جب وہ علاج کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو انہیں یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنی اس بیماری سے باہر نکل پاؤں گا یا نہیں، میں اس ہاسپٹل سے حفظ و امان کے ساتھ اپنے گھر جا پاؤں گا یا نہیں، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہاں مار دیا جائے، مجھے یہاں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کیا آپ نے نہیں سنا وہ حالات؟ ابھی چند دنوں پہلے کی وہ نیوز آئی کہ فلسطین کے اندر وہاں جو ایک ہاسپٹل ہے جہاں کئیوں مریض، ہزاروں مریض بیچارے اپنے علاج کے لیے وہاں گئے ہوئے، کوئی کم زخمی ہے تو کوئی زیادہ ہے، کوئی بالکل مرنے کے قریب ہے تو کوئی مر چکا ہے۔ یہ حالات
یہ موت کا ہر طرف ہنگامہ، یہ ہر طرف شور اور پکار اور چیخ اور آہوں کی جو کیفیت تھی میرے بھائیو، وہ جب وہاں جا کر کے کوئی محسوس کرتا ہے تو ان لوگوں کے دل سے پوچھو جن کی فیملی، جن کا خاندان، جن کا گھرانہ، جن کے اپنے بھائی، جن کے اپنے والدین اس حادثے میں موت کے شکار ہو گئے، جا کر کے ان لوگوں سے پوچھو۔ ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے سکون کے نوالے کھا رہے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں اے سی اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے سکون اور چین کی نیند لے رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کی عمارتوں کو ڈھایا گیا اور معصوم سا 10 مہینے کا بچہ پوری فیملی میں اکیلا بچتا ہے، بیچارہ وہ ہنس رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں اندازہ ہے، وہ چھوٹا سا بچہ مسکرا رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے خاندان میں کوئی نہیں بچا، سب جا چکے ہیں۔ یہ کیفیت جب وہاں ہوتی ہے اور جن کے سامنے ہوتی ہے ان سے پوچھو کہ کیا محسوس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ثبات قدمی عطا فرمائی ہے، ان کے دل میں جو ایمان اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان کے دل میں جو حوصلہ اور ہمت اللہ نے عطا فرمایا ہے، یقیناً اس ہمت اور حوصلے کی داد دینی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی وہی ایمان پیدا فرمائے۔ ایک معصوم سا بچہ بیچارہ مرنے کے قریب ہے، کیا تربیت ہے بچوں کی، کیا تربیت ہے وہاں کے بچوں کی۔ یہاں آج ہماری کیفیت ہو تو لوگ رونے اور بلکنے لگتے ہیں، بچہ مر رہا ہے، وفات پا رہا ہے، دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، والدین ہوں وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بھائی ہو بھی رونے لگتا ہے، لیکن وہ کیا حوصلہ یا کیا جذبہ ہے، کیا ہمت ہے، چھوٹا بچہ ہے، دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا بھائی اس کو کلمہ توحید کی تلقین کر رہا ہے، کلمہ توحید بار بار پڑھنے کی تلقین کر رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا وہ جذبہ ہے میرے بھائیوں؟ آج وہی تربیت کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی وہی جذبہ ایمانی پیدا ہو جائے، ہمارے بچے بھی وہی توحید کی اہمیت کو سمجھیں جو توحید انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں اس حادثے سے، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو نجات نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي يَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اے لوگوں، تمہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے، جس نے تمہیں خوف سے امن و امان نصیب فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ لگاؤ، انسان کی زندگی اگر بھوک مری میں گزر رہی ہو، خوف اور دہشت کے ماحول میں وہ جی رہا ہو، تو اس کی زندگی کا چین اور سکون سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں میں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے امن بھی دیا ہے، اللہ نے ساری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جو بھی نعمتیں ہم چاہتے ہیں استعمال کرتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ اللہ نے خوف سے بھی ہمیں نجات عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی احساس ہے ہمارے دل میں؟ اس نعمت کا احساس ہے؟ ارے آج لوگوں سے پوچھ لو کہ بھائی کیسی زندگی کٹ رہی ہے؟ الحمدللہ گھر میں کھانے کو بھی موجود ہے، الحمدللہ جسم پر بہترین لباس بھی موجود ہے، الحمدللہ اچھی صحت بھی ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی بیچارہ منحوس سا چہرہ بناتے ہوئے کہے گا کٹ رہی ہے زندگی، بس یوں ہی کیا کریں، غم تکلیف کی زندگی ہے بیچارے۔ یہ حالات ہے۔ ارے اللہ کے نبی کی حدیث تو سن لو اللہ والو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اصبح منکم معافا فی جسدہ، جو شخص تم میں سے تندرستی کی حالت میں صبح کرتا ہے، جو شخص تم میں سے اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، اس دن کا کھانا موجود ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحت و تندرستی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابھی پرسوں اللہ تعالیٰ شیخ عبد الغفار سلفی حفظہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا، تحریر پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آج حالات کیا ہیں میرے بھائیوں۔ انہوں نے لکھا کہ میرے اپنے پہچاننے والوں میں، میرے اپنے رشتہ داروں میں، میرے اپنے جاننے والوں میں تقریباً 10 ایسے افراد ہیں، 10 ایسے مریض ہیں جو کینسر کے مریض بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، کینسر کے مریض، مہلک بیماری میں
جوجھ رہے ہیں، زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہے ہیں، ایسے حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہلک بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کو یہ بیماری ہو، کسی کو یہ بیماری لگ جائے تو جا کر کے ان گھر والوں سے پوچھ لو، ان کے رشتہ داروں سے پوچھ لو، ان کے بچوں سے پوچھ لو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے میرے بھائی۔ اگر ہمیں اچھی صحت اللہ نے دیا ہے، کبھی زبان پر الحمدللہ بھی نہیں آتا، کبھی زبان پر اللہ کا شکر بھی نہیں آتا، کبھی زبان پر سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات بھی نہیں آتے ہیں۔ کتنی بڑی ناشکری ہے یہ کہ نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں ہمارے پاس، فائدہ دن رات اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان پر کبھی شکر کا جملہ نہیں آتا۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، نعمتیں اور ملیں گی۔ ناشکری کرو گے، کان کھول کر کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کو، اس کے مال کو، اس کی جان کو حرام قرار دیا ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں صحابہ کو۔ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہارا مال تمہارے اوپر حرام ہے، تمہارا خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ جیسے اللہ نے اس دن کو حرام کیا ہے، جیسے اس مہینے کو اللہ نے حرمت والا بنایا ہے، جیسے اللہ نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے، ایسے اللہ نے تمہارے اوپر مسلمانوں کے خون کو بھی حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، آپ نصیحت فرما رہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ صحابہ کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اللہ ورسولہ اعلم۔ ہم نے گمان کیا ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اس مہینے کا کوئی اور نام بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے نبی ضرور یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم بتاؤ یہ کون سا دن ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں، صحابہ جواب دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ جیسے اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا بنایا ہے، جیسے اللہ نے اس شہر کو یعنی مکہ مکرمہ کو حرمت والا بنایا ہے، ایسے اللہ نے تمہارے لیے ایک مسلمان کے خون کو بھی حرمت والا بنایا ہے، یعنی حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے خون کو تم ناحق بہاؤ، اس کو قتل کرو۔ ایک مسلمان، ایک مومن اگر اس کو قتل کرنے میں پوری انسانیت شامل ہو جائے نا، پوری انسانیت کے لوگ اگر اس کے قتل میں شریک ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین اگر پوری انسانیت ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالی زمین و آسمان میں جتنے بھی لوگ اس کے قتل میں شریک ہوں گے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، سب کو اللہ تعالی جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، اور بیچارے کتنے معصوموں کی جانیں جا رہی، بیچارے کتنے روتے بلکتے، ارے 2-2 مہینے 5-5 مہینے کے بچے، وہ دودھ پیتے بچے بھی اس حادثے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جب ایسے حالات آ جائیں تو پھر انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین کا عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔
جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا، ناحق خون کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت، پوری مانوتا کی ہتیا کر دی، پوری انسانیت کو ختم کر دیا۔ ایک انسان کو اگر ناحق کسی نے قتل کیا تو پورے انسان کا خون کر دیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ایک انسان کا قتل کرنے والا گویا پوری انسانیت کا ہتھیارا ہے، یعنی گویا قتل کرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یہ اللہ کی نظر میں اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر کوئی قتل کرتا ہے کسی مومن کو، اس کو 5 سزائیں ملتی ہیں، اس کو 5 سزائیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا، کہا کہ اے نبی انسانیت کو یہ بات بتا دو کہ مومن کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے اوپر 5 طریقے کی وعیدیں ہوتی ہیں۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، مایا کہ جس نے کسی مومن کو قتل کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، فجزاؤہ جہنم، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت سب سے پہلے حساب جس چیز کا لیا جائے گا خون کا حساب ہوگا، خون کا حساب ہوگا، سب سے پہلے خون کا حساب۔ آج جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ بزدل، وہ ظالم و دہشت گرد جو معصوم بچوں کے اوپر ایسے میزائل اور ایسے بموں کو چھوڑ رہے ہیں جس کے گرنے کے بعد لوگوں کے لاشوں کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، یعنی انسان اس کے کیمیکل کی وجہ سے کہ انسان کے جسم کے کئی حصے، کئی ٹکڑے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تصویروں میں بھی یہ دیکھا گیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے کہ ایک انسان، ایک آدمی اپنے بچے کی لاش کو مختلف حصوں کو لپیٹ کر کے، سمیٹ کر کے، کپڑوں میں کسی اور چیز میں لے کر کے وہ جا رہا ہے، بیچارہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، حالات ایسے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ہاسپٹل سے میرے پاس کال آتا ہے کہ آپ کے بچے کی طبیعت انتہائی نازک ہے، بچہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں، حالات بہت خراب ہیں، آ کر کے اپنے بچے کی خبر لے لیجئے۔ کہا، اس باپ نے کہا کہ جب میں وہاں ہاسپٹل کی طرف گیا تو اللہ رحم فرمائے نہ وہاں ہاسپٹل موجود تھا، نہ وہ ڈاکٹر موجود تھا، نہ میرا بچہ موجود تھا۔ یعنی ظالم ظلم و زیادتی کی انتہا کر رہا ہے، ظلم اور زیادتی کی ساری حدیں پار کر رہا ہے، اور اس ظلم و زیادتی کا ننگا ناچ ناچنے کے بعد بھی بہت سارے کم عقل اور دماغ سے معاف لوگ ایسے ہیں جو طرفداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی بہت اچھا کر رہا ہے، بہت اچھا کر رہا ہے۔ ارے ظالم و اسلام تو مذہب ہے جو جہاد اور جنگ کی بات کرتا ہے، لیکن اسلام کچھ اصول و قوانین بھی پیش کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی معصوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی بچے کو نہیں مارا جائے گا، عورتوں کو نہیں مارا جائے گا، بوڑھوں اور ضعیفوں کو نہیں مارا جائے گا، معذور لوگوں کو نہیں مارا جائے گا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جنگ کرو، جو بھی ملے سب کو مارتے چلو۔ اسلام تو امن و امان کی بات کرتا ہے، رحم و کرم کی بات کرتا ہے، ورنہ اگر اسلام کے اندر یہ قتل و غارت گری، یہ بلا وجہ لوگوں کو مارنا اور تلوار کی زور پر کلمہ پڑھانے کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تھے، فاتحانہ طور پر آپ کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی، اسلامی سلطنت کی باغ ڈور تھی۔ آپ چاہتے تو ایک ایک شخص سے بدلہ لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو وہاں تلوار کی زور پر انہیں کلمہ پڑھا سکتے تھے، لیکن اللہ کی قسم زمین و آسمان شاہد ہے اس بات پر، زمین و آسمان گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی نے اس وقت جملہ فرمایا تھا جب صحابہ نے کہا تھا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں ہے میرے صحابہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے، آج تو درگزر کا دن ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ہیں
لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. بس میں اخیر میں یہی کہوں گا کہ اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان مظلومین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بس دعائے خیر کر سکتے ہیں، ان کے حفاظت کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا حامی و ناصر ہے.